بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 3 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں جناب چائنا بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور اب چائنا کو گھیرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، انڈیا، ان سب کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رشیا بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف آ جائے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا اور چائنا نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا ہے اور مزید کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں واپس نہیں ہو رہی جو کچھ کیا ہے، کیونکہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی کہہ رہا ہوں، شہ رگ ہے، وہ کاٹی ہے چائنا نے۔ اور اب ایک اگلا کہانی شروع ہو گئی ہے، نیپال جو ہے اس پہ بھی اب کام شروع ہو گیا ہے، اور نیپال بھی چائنا، نیپال اور پاکستان یہ ایک بنتا جا رہا ہے جی گروپ، اور انڈیا کو گھیرو پروگرام کے تحت جو ہے اب نیپال نے بھی انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیپال کی اپنی تو اتنی نہیں ہے ہمت، لیکن ظاہر ہے پیچھے جب کوئی بڑی قوتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور نیپال نے فوری طور پہ جی نئے نقشے کی منظوری دے دی ہے، اور نیپال میں اتفاق ہو گیا ہے اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا براہ راست جو اثر پڑے گا وہ انڈیا پہ پڑے گا، اور یہ انٹر لنک ہے لداخ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں لنک ابھی پاکستان بظاہر نہیں ہے نیپال کے ساتھ۔ لداخ کے معاملے میں پاکستان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن پاکستان پیچھے ضرور ہے، اور جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں کیک ملے گا وہ کیک میں سے پاکستان کو بھی حصہ ملنا ہے، اس لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب نیپال سے یہ جھگڑا شروع ہوا تھا جی۔ پہلے تو نیپال کو ایک معمولی سا ملک سمجھا جاتا تھا، تو نیپال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کی اپوزیشن اور حکومت تمام جماعتیں متفق ہو گئی ہیں، اور وہ جو ایک امینڈمنٹ کے تحت قانون سازی کرنی تھی نیپال میں، وہ 2/3 میجورٹی حکمراں جماعت کو حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے۔ نئے سیاسی نقشے میں جی لیپولیک، لمپیادور اور کالا پانی کو نیپال کی سرحد کے اندر دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ویویلا جو ہے اب انڈین نیوز پیپرز میں، انڈین میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اور مودی کی لیدیں ہو رہی ہے، اور اجیت ڈوول کے ساتھ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کافی مغلظات اجیت ڈوول کی طرف بھی جا رہی ہیں، وہ اس لیے کہ یک نہ شدھ دو شدھ، بلکہ یہاں پہ 3 شدھ ہو گیا ہے۔ پہلے صرف انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مسئلہ تھا، انڈیا کا کشمیر کا تنازع تھا، اس کے بعد ایڈ ہو گیا چائنا، اور اب ایڈ ہو گیا اس میں نیپال، یعنی یک نہ شدھ سہ شدھ ہو گیا جناب۔ تو نیپال بھی اس بلاک میں آ گیا ہے، اور اب انڈین میڈیا یہ شور مچا رہا ہے، اور انڈین اخبار ہے جناب ٹائمز آف انڈیا، اسی کی ایک رپورٹ ہے، اور اس میں اس بات پہ بڑا واویلا کیا گیا ہے کہ وہ جو نیپال میں ایک پارلیمنٹ ترمیم پیش ہونی ہے اس کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہند نیپال تعلقات پر بہت دیر پا ہوں گے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ نیپال اب چائنا کے ساتھ اور چائنا پاکستان کے ساتھ یہ اس طرح سے ایک ٹرائی اینگل بنی ہے، تکون بنی ہے، یہ تینوں مل کے اب کھیلیں گے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے جی نیپال کی پارلیمنٹ میں ابھی پیش کی جانی ہے، اور
اس کے مطابق جو وزیر اعظم ہیں ان کی مخالفت بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی پہ تنقید کی جا رہی تھی کہ جناب آپ خاموش کیوں ہیں. وہ بول بھی پڑے ہیں اور انہوں نے پارٹی کے اندر ان کی گرفت بھی مضبوط ہو گئی ہے. اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، سماج وادی جنتا پارٹی نیپال اور راشٹریہ جنتا پارٹی نیپال کی حمایت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ان پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی. اور اس سے قبل جی جو پہلے لیپولیک کا میں نے بتایا کہ یہ افتتاح کیا تھا اس سڑک کا، جس کی وجہ سے جہاں سے جھگڑا شروع ہوا اور یک طرفہ طور پہ انڈیا نے اسے اپنا علاقہ ظاہر کر دیا تھا وہاں پہ. اور اسی طریقے سے اب یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں مقبوضہ کشمیر والے معاملے میں، کیونکہ 6 ماہ پہلے جو انڈیا نے اپنا سیاسی نقشہ جاری کیا تھا، اس میں ریاست جموں و کشمیر کو اور 2 مرکزی علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ کو دکھایا تھا انڈیا کا. اور اس نقشے میں لمپیا دھورا، کالا پانی اور لیپولیک کو بھی انڈیا کا حصہ بتا دیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات. اور نیپال ایک عرصے سے، جیسے پاکستان کا کلیم ہے جی مقبوضہ کشمیر پہ، چائنا کا کلیم ہے لداخ پہ، اسی طرح ان علاقوں پہ لیمپادھورا، کالا پانی اور لیپولیک یہ نیپال کا تھا. تو اس پہ زبردستی قبضہ بھی کر لیا. اور اب نیپال باقاعدہ طور پہ، یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ جو حرکت انڈیا نے کی، یعنی کہ انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے ایک اقوام متحدہ میں ایک پینڈنگ معاملہ ہے کشمیر کا، وہ وہاں پڑا تھا، حل طلب تھا، اس پہ استصواب رائے ہونا تھا مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں. انڈیا نے کیا کیا جناب، انڈیا نے کہا کہ ہم سب سے بڑے ہیں. انہوں نے ایک قانون سازی کی اور قانون سازی کے ذریعے کہا کہ جناب یہ مقبوضہ کشمیر یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، لداخ جو ہے وہ انڈین یونین کی ٹیریٹری ہے، اور آزاد جموں کو ایک الگ بنا دیا. یہ 3 مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ اب یہ ہمارا اٹوٹ انگ بن چکا ہے اور ہم نے امینڈمنٹ کر لی اور ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے، اور 370 ختم کر دیا، 35A بھی ختم کر دیا. اب یہی جو لاٹھی ہے، انڈیا نے جس لاٹھی سے ان سب کو ہانکنے کی کوشش کی، وہی لاٹھی اب مودی کے سر پہ پڑ رہی ہے اسی کی زبان میں. لداخ پہ اب قبضہ کر لیا، مشرقی لداخ، جنوبی لداخ، گولوان وادی، سکم، اس پہ چائنا نے قبضہ کر لیا. اس نے کہا جی ہمارا قبضہ ہو گیا اور اب یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے. نیپال نے کیا کیا، نیپال اب وہی کام کرنے جا رہا ہے، امینڈمنٹ کر کے یہ ان علاقوں کو جو جڑے ہوئے ہیں اسی ایریا سے، لیمپیا دھورا، کالا پانی اور لیپولیک، اس کو اب نیپال باقاعدہ طور پہ قانون سازی کر رہا ہے اور اتفاق ہو چکا ہے، امینڈمنٹ تیار ہے، یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد نیپال نے ایک اور بھی کہ جی ایک مہاکالی شاردا دریا کا ماخذ، وہ کہتے ہیں دراصل جی یہ شاردا دریا کا جو ماخذ ہے لیمپیا دھورا ہے، جو اس وقت ہندوستان کے اتراکھنڈ کا حصہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں شاردا جو ہے وہ دریا، شاردا جو ہے وہ ادھر مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر کے راستے جو دریا آتا ہے، شاردا کا ایک علاقہ بھی ہے، اسی کے حوالے سے یہ شاردا دریا کا جو ذکر کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ اس کی تردید کرتا تھا، لیکن اب یہ جناب سارے کا سارا علاقہ یہ واپس نیپال جو ہے یہ اپنے قانون سازی کے ذریعے وہ نیا نقشہ اس نے بنا لیا، وہ ظاہر کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے میں آپ سے ٹائم لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے جناب اب اخبار، انڈین اخبار آپ ذرا غور سے پڑھیں تو ایک اور چیز بھی وہاں پہ کافی دھوم دھام سے کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تکون بنتی جا رہی ہے، چائنا، پاکستان اور نیپال. اب وہاں کے جو صحافی ہیں انڈیا کے، اب جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ نریندر مودی زبان نہیں کھول رہا، ان کے وزیر دفاع، ان کے وزیر خارجہ سب کو سانپ سونگھا ہوا ہے، اجیت ڈوول کو سانپ سونگھا ہوا ہے. ان کا ایک گریٹر پلان تھا،
وہ گریٹر پلین جو ہے وہ یک لخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور اس کا غصہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نکال رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں غصہ اس طریقے سے نکالا ہے جناب کہ صرف ایک دن میں یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 15 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ غصہ، یہ اس غصے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غصے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ غصے کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارا ان کا جو بھی چالیں وہ چلنا چاہ رہے تھے، اور 24 گھنٹوں میں 15 کشمیری شہید کیے گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا جو گریٹر پلان تھا، منصوبہ، نقشہ، آئندہ کی حکمت عملی، اجیت ڈوول ڈاکٹرائن، کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے ان علاقوں میں، پاکستان میں، چائنا میں، نیپال میں، وہ سارے کا سارا ہمیں بھی، ہمارے ہاتھ بھی لگ گیا تھا، چائنا کو بھی، ظاہر ہے چائنا اور پاکستان آپس میں بہت کلوز، تو ہاتھ لگ گیا تھا اور ساری انفارمیشن آ گئی تھیں، اور اس کے بعد انفارمیشن ہونے کے بعد ہی یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا یہ اس کے بعد ہے، اور جو انڈیا کو اس وقت جوتے پڑ رہے ہیں اور ہر چال اس کی الٹ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چائنا، پاکستان اور نیپال یہ انٹر لنک ہیں آپس میں، ان کے آپس میں جو اقدامات انڈیویجولی کر رہے ہیں، چائنا اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، نیپال اپنی جگہ پہ، پاکستان اپنی جگہ پہ، پیچھے یہ سارا کچھ ایک ہی کھیل ہے۔ تو لیپولک وہ علاقہ ہے جناب جو چین، نیپال اور انڈیا کی سرحدوں سے ملتا ہے، یہ آپ ذرا سمجھ جائیں گے، انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے نیپال میں انڈیا مخالف مظاہرے ہوئے، اور جب یہ سارا کیا جا رہا تھا، کیونکہ نیپال کے جو قوم پرست ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری شہرگ ہے جس پہ انڈیا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کچھ نیپال کر رہا ہے اس کے بارے میں ان کو یہ شبہ ہو گیا، انڈیا کو شبہ کیا، تھوڑا سی ظاہر ہے وہ بھی ان کی بھی انفارمیشن ہے۔ اب ان کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو نیپال جتنے بھی اقدامات کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ہے، اور اب تو انڈین آرمی چیف نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب نیپال جو ہے یہ کسی اور کے کہنے پہ یہ دھار چولا سے لیپولک روڈ بنانے کی جو بھارت کی کوشش ہے اس کی جو مخالفت کر رہا ہے، نیپال کے پیچھے کوئی اور قوت ہے جو اس کو یہ اتنی ہمت دے رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے جناب کہ یہ انڈیا کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور جو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو حصے بکھرے کرنے کے بارے میں جو پلان بنایا تھا وہ اب آگے چلتے ہیں۔ چائنا کو جناب اب یہ پروکسی وار ہے، یہ چل رہی ہے، اور ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور اس کی پریزنس یہاں سے ختم ہو رہی ہے اور وہ یہاں پہ رہنا بھی نہیں چاہتا، ایسے حالات میں چائنا نے یہ ٹائمنگز، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چائنا پہلے بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن یہ اس وقت کیا گیا جب وہ یہاں سے نکل رہا ہے افغانستان سے، اس لیے یہ ٹائمنگز ہوئی ہیں۔ اب دوسری جانب آ جائیں، ہو یہ رہا ہے کہ پروکسی ایک ہانگ کانگ میں چائنا کے خلاف پروکسی، چائنا کو قابو کرنا مقصود ہے، وہ ہو نہیں رہا۔ ہانگ کانگ کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہانگ کانگ میں انہوں نے، امریکہ اور برطانیہ نے، دونوں نے ہانگ کانگ میں آگ لگانے کی کوشش کی، وہاں پہ باقاعدہ پیسہ ڈالا گیا تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ ہانگ کانگ میں نئے سیکورٹی قوانین کے نافذ کیے گئے ہیں، اور وہ چائنا نے کیے ہیں، اور اس کے مطابق ہانگ کانگ کی جو خصوصی حیثیت وہ ختم ہوئی ہے، اور چینی طلبہ کے امریکہ داخلے پر پابندی کے خلاف چین نے جناب شدید رد عمل بھی ظاہر کیا ہے، اور ہوا یہ کہ چین نے ہانگ کانگ کے بارے میں ایک نیشنل سیکورٹی بل جو ہے وہ پاس کیا ہے،
اور اس کے مطابق جو اب بیجنگ ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہانگ کانگ میں براہ راست اس کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ کارروائیاں کر سکیں گی، سیکورٹی ایجنسیاں کارروائیاں کر سکیں گی، اور وہاں پہ براہ راست جو ہے وہ آپریشن کر سکیں گی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کیونکہ اب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہانگ کانگ اس کا ایک مستقل حصہ ہے، لہٰذا اب اس کا رسوخ وہ بڑھا رہا ہے۔ اور چین کی جی پارلیمان نے یہ کثرت رائے سے، میجورٹی سے، ہانگ کانگ پر قومی سلامتی کی قانون سازی کے براہ راست منظوری دی تھی، اور جس کے بعد یہ جو بیرونی شورش، بغاوت، اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں، اب چینی جو پولیس ہے، چین کے ادارے جو ہیں وہ براہ راست اب اس میں نمٹ سکیں گے اس سے۔ تو یہ اس کو امریکہ نے تنقید کا نشانہ بنایا، امریکہ نے بھی اور برطانیہ نے بھی۔ تو چائنا نے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اب چائنا چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس میں وہ انڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، ادھر پاکستان کے ساتھ پاکستان اتحادی ہے، ادھر نیپال اتحادی ہے، اور رشیا کے ساتھ پہلے اس کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب سے یہ کر رہا ہے دو ہاتھ ساروں سے، تو ایک کیا کہنا چاہیے ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو چائنا کے ہانگ کانگ کے بارے میں بھی چائنا نے جناب امریکہ کو بھی اور برطانیہ کو بھی باقاعدہ طور پہ براہ راست دھمکی دی ہے کہ وہ چائنا کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے، اور ان کے وزارت خارجہ کا جناب باقاعدہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جن اقدامات کے بارے میں اعلان کیا ہے اور جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہیں، اور امریکہ اور چین کے تعلقات اس بنیاد پہ مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ امریکہ کو خبردار کیا کہ جناب آپ ذرا احتیاطی رہیں۔ تو جمعے کو گزشتہ جمعے کو صدر ٹرمپ نے بھی اس پہ اظہار خیال فرمایا ہے، جو ہانگ کانگ میں متنازع، وہ اس کو متنازع کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے قانون کا جو نافذ کیا ہے وہ ہانگ کانگ کے عوام کے لیے المناق ہے، اور اس سے ہانگ کانگ کی خود مختاری کے بارے میں چین نے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سپر پاورز کی جو گیم ہے وہ ایسی ہوتی ہے، وہ خواہ چائنا ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے مخالف ملکوں میں انریسٹ پیدا کرتے ہیں اور ان کو مختلف معاملات میں، ایشوز میں الجھائے رکھتے ہیں۔ تو جو چائنا کے خلاف پلان ایک تیار کیا گیا تھا کہ تائیوان میں اس کے خلاف انریسٹ پیدا کیا جائے، ہانگ کانگ میں کیا جائے، ادھر انڈیا کو ہوا بھری جا رہی تھی کہ وہ جو مین اسٹریٹجک لائن ہے لداخ والی، شاہراہ قراقرم والی، گلگت بلتستان سی پیک، الٹیمیٹ یہ تھا اس پہ، اور ادھر نیپال کو کہا تھا کہ چائنا اور نیپال کا آپس میں سلسلہ منقطع ہو جائے اور درمیان میں انڈیا آ جائے۔ تو وہ جو پلان تھا سارے کا سارا ہو گیا ہے چوپٹ، اور گیم بڑی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا مزید کتنا سمارٹ پلے کرتا ہے، اور امریکہ جن ملکوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے، برطانیہ، آسٹریلیا اور رشیا اور کوریا اور انڈیا، کیا وہ یہ سارے چائنا کو، پاکستان کو، نیپال کو مل کے کنٹرول کر سکیں گے؟ اور کیا رشیا امریکہ کے ساتھ جائے گا یا پھر اس خطے میں رہے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جناب ابھی تک تو پلڑا چائنا کا لگتا ہے بھاری ہے، لیکن چونکہ سپر پاور کا مسئلہ ہے، دنیا میں راج کرنے کا مسئلہ ہے، تو امریکہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور ماضی میں وہ یہ کام کر چکا ہے جاپان میں جب اس نے ایٹم بم گرائے تھے۔